تو یہ جو سفر کا آغاز ہوا، آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ جو 22-23 کا جہاں اختتام ہوا فسکل ایئر کا، تو اس وقت ہماری 22-23 میں جی ڈی پی میں ایکچولی کنٹریکشن آئی. اسی سال جو پاکستانی روپیہ ہے اس کی ڈپریسیشن ہوئی تقریباً 29% کے قریب، اور جو فورن ایکسچینج ریزرو تھا ہمارا، it went down to 2 weeks of import cover. That's where we started off from. جب یہ فسکل ایئر 23-24 شروع ہوا، اور اس میں obviously different targets ہیں، ان targets کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. But that was the starting point. That was the starting point. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے، اور اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ this journey in fiscal 23-24 started under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif before the caretaker administration came in. اور آج ہم بیٹھے ہیں under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif under his elected administration for the next 5 years. تو اس میں چونکہ اس وقت میں پرائیویٹ سیکٹر میں موجود تھا، جیسے آپ کو علم ہے کہ مجھے 3-3.5 سال مہینے ہوئے ہیں اس رول میں آئے ہوئے. بٹ ایون وین آئی واز دیئر ان دا پرائیویٹ سیکٹر، آئی واز ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں جانا چاہیے، بیکاز دیر از نو پلان بی. اگر کوئی پلان بی ہو تو آئی ایم ایف کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ نہیں کہا جاتا. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کسی کو کہتے ہیں، تو اس سلسلے میں آئی تھنک جو دا courageous step that was taken by the Prime Minister at the time to take us through the finishing line in terms of signing the 9-month standby agreement was a very, very important part of where we are today. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ ہوتا تو آج ہم اس وقت بیٹھ کے یہ ٹارگٹس ڈسکس نہ کر رہے ہوتے. We would have been, as a country, in a very different situation, and in a very different, we would have had the same discussion, but in a very different context. So that was the starting point to get the SPA, 9-month SPA going. اب اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں ہم کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اور یہ سارے چونکہ خود فائنینشیل جرنلزم میں سب کا آپ کا بہت بڑا ایک رول ہے، اور آپ اکانومی کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے بھی ہیں، اس کو ڈیلی بیسس پہ فالو بھی کرتے ہیں. تو وہ آپ نے دیکھا کہ جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے اس میں جو ایل ایس ایم سائڈ پہ مشکلات آئیں، اس میں کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ کیوں آئیں. When the interest rate regime is where it is and the energy equation is where it is, تو اس کا ایک امپیکٹ آنا تھا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ پہ، جو آیا. لیکن our savior was the agriculture, اور agriculture on the back of bumper crops. اور as far as I am concerned, as we go forward, crops کے علاوہ جو ڈیری اور لائف اسٹاک ہے is going to remain a very, very big upside for us inshallah in years to come, and agriculture is going to remain a huge lever of growth as we go forward. تو یہ تو جی ڈی پی سائڈ کی سٹوری ہے. اس کے بعد جو فسکل سائڈ پہ ہوا، آئی تھنک ایز فار ایز دا ریونیو کلیکشن از کنسرنڈ، آپ سب لوگ سالوں سال سے یہ دیکھتے آئے ہیں، جو ایف بی آر کے نمبر ہیں وہ آپ منتھلی بیسس پہ اس کو دیکھتے ہیں، اور جو کلوز ٹو 30% گروتھ آئی ہے ان دا ریونیو دیٹ ہیز بین کلیکٹڈ از آلموسٹ انپریسیڈنٹڈ فرام دا بیس فرام ویئر وی اسٹارٹیڈ. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
اور اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بھی بات کرنا چاہوں گا ایز وی گو فارورڈ. اور اس کی وجہ سے جو پرائمری سرپلس ہے اس میں ہم جو پروونسز ہیں, unless the provinces had delivered on their surpluses, we would not be able to deliver the surplus which we have committed to the fund under the 9-month SPA. So اس میں ان کا بھی جو ڈسپلن ہے, I just want to ensure کہ the provinces are given due credit for delivering on what they said they would deliver. Current account deficit, آپ کو معلوم ہے کہ ٹارگٹ اس کا کیا کہا جا رہا تھا, اور اس کے بارے میں what were the predictions. In fact جب یہ سال کا شروع ہوا تو اس وقت تخمینہ یہ تھا کہ تقریباً $6 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا اس مالی سال میں. اینڈ آپ اگین you are very, very aware of where we are. The current account deficit forecasted for the year, کیونکہ اب ہم جون کے میں آ چکے ہیں, I think our latest forecast is roughly about $200 million. That's the kind of delta which has come through. اور اس میں 3 مہینے اس سال کے ایکچولی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گئے, اور مئی کا میرے پاس فائنل نمبر اس وقت نہیں ہے. But if I just look at the 3.2 billion remittance کا نمبر جو آیا ہے during the month of May, I'm pretty sure it will be another month where we will show a surplus, which will then lead to جو ہمارا خیال تھا جب حکومت میں آئے کہ current account deficit is going to be less than $1 billion, تو وہ it has turned into reality. کرنسی اسٹیبلٹی جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے پچھلے کچھ مہینوں میں, اور اس کے 2-3 مین وجوہات ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں جو سٹیپس لیے گئے اراؤنڈ دا ایڈمنسٹریٹو میجرز, ہنڈی حوالہ کو روکا گیا, اسمگلنگ کو روکا گیا, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو چیک کیا گیا. دیز ور دا ایڈمنسٹریٹو اسٹیپس وچ ور ٹیکن. اور اس کے بعد جو اسٹیٹ بینک نے اس پہ اقدام لیے, ٹو می اٹ از دا اسٹرکچرل پارٹ جو اسٹیٹ بینک نے ادا کیا, کہ جو ایکسچینج کمپنیز تھی ان کو فردر ان کے جو کیپٹل ریکوائرمنٹس سے بڑھائی گئیں. جو ایکسچینج کمپنی اسپیکولیشن میں انوالو تھیں دوز ہیو بین فیزڈ آؤٹ. جو بینکوں کو کہا گیا کہ جن کے بینکوں کے پاس آلریڈی ایکسچینج کمپنیز تھیں ان کو کہا گیا کہ آپ فردر بوتھ کھولیں, اور جن کے پاس ایکسچینج کمپنیز نہیں تھیں ان کو کہا گیا کہ آپ ایکسچینج کمپنیز کھولیں. ٹو می دیٹ از اے اسٹرکچرل اسٹیپ. جب میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی ایڈمنسٹریٹو میجر اگر آگے پیچھے ہو گئے اور اگر اس میں وہ اس طرح کی تندہی نہ رہی تو پھر کیا ہوگا, بٹ دس از اے اسٹرکچرل وے آف برنگنگ دا ہول ایف ایکس ایکٹیویٹی انٹو اے ریگولیٹڈ انوائرمنٹ, اینڈ دیٹ ٹو می therefore is going to inshallah ensure کہ اس قسم کی جو سٹہ بازی تھی یا اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی تھی وہ دوبارہ اس ملک میں نہ آئے. اور آپ سب میں سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت موجود تھا, اور اس وقت جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ 300 ہو جائے گا, 325 ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ 350 ہو جائے گا, and we were following on the exchange rate side a 1.25% band, and the formal exchange rate was following that. تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو اسٹیپس ہوئے اس کے بعد میں جو آئی گیو فل کریڈٹ ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ انہوں نے جو قدم لیا ہے, آئی تھنک انشاءاللہ اٹ ول انشور اے ہیوج اماؤنٹ آف اسٹیبلٹی ان آر کرنسی ایز وی گو فارورڈ. اس کے بعد فارن ایکسچینج ریزرو کی میں نے بات کی کہ 2 month امپورٹ کور سے ہم نکلے تھے فرام دا برنک آف ڈیفالٹ, اور اس وقت الحمدللہ وی آر at 2 months of import cover, a little over $9 billion. اور دیکھیے یہ جو $9 billion ہیں, یہ چونکہ آپ گورنر صاحب سے بھی بات کرتے رہتے ہیں, آپ کی اسٹیٹ بینک سے انٹریکشن ہے, اگین فل کریڈٹ ٹو دا سینٹرل بینک, کیونکہ یہ جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے ہمارا اس وقت, اٹس ناٹ اونلی دا کوانٹم بٹ دا کوالٹی آف دیٹ ریزرو, بیکاز دیٹ ہیز ناٹ بین فنڈیڈ بائی ڈیٹ اسٹاک.
اور یہ بہت بڑی ایک چیز ہے جس سے ہم انشاءاللہ اگلا جو مالی سال ہے وی اسٹارٹ آن اے ویری گڈ نوٹ اینڈ آن اے ویری اسٹرانگ نوٹ. اس کے بعد انفلیشن کی بات ہوئی جو آپ نے دیکھا ہے کہ 48% پہ یہ پیک ہوئی, اور اس کے بعد اب 11.8% کا نمبر جو مئی میں آیا ہے, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. اسی کی وجہ سے جو کور انفلیشن نیچے آئی ہے, فوڈ انفلیشن نیچے آئی ہے, دیز آر آل فیکچوئل سچویشنز اینڈ فیکچوئل ایسپیکٹس وچ آر دیئر. اور اس کے بیسس پہ جو پالیسی ریٹ کل مانیٹری پالیسی کمیٹی نے جو ڈیسیجن لیا ہے, and it is very much in the domain of the State Bank and the monetary policy. The exchange rate and the policy rate are very much the purview of the State Bank. لیکن as far as I'm concerned, یہ جو monetary easing اب شروع ہوئی ہے is an independent marker کہ جو ہم نے انفلیشن میں دیکھا ہے اور جو اس وقت ریئل جو پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہم نے رکھنا ہے, اس میں اسٹیٹ بینک اور مانیٹری پالیسی نے اتنا کوشن دیکھا ٹو ایکچولی اسٹارٹ موونگ اٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کتنا کٹ ہونا چاہیے تھا, کتنا کٹ ہوا, لیکن ایوری سینٹرل بینک اراؤنڈ دا ورلڈ از ورڈ اباؤٹ دا لاسٹ مائل, بیکاز ایوری سینٹرل بینک ان دا ورلڈ ڈز ناٹ وانٹ ٹو ریورس دیئر پالیسی ڈیسیجنس کہ ایک دفعہ ہم اس کو ایزنگ کی طرف شروع ہوں, پالیسی ریٹ کو کٹ کرنا شروع کریں اور پھر ایک دم ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ان کو ریٹ بڑھانا پڑے. اس کا جو ایفیکٹ ہوگا اکانومی پہ, آئی کین فلی اپریشیٹ کہ جو سینٹرل بینکس ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو وے فارورڈ ان ٹرمز آف ہاؤ وی سی. اور مانیٹری پالیسی کا اپنا ایک ویو ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سنگل ڈیجٹ میں اس کو دیکھ رہے ہیں ان ارلی نیکسٹ ایئر ان ٹرمز آف دا فسکل ایئر, اینڈ اف دیٹ از دا وے ٹو گو تو انشاءاللہ یہ پالیسی ریٹ جو ہے بتدریج اس کو نیچے آنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں مارکیٹس ہیو رسپونڈیڈ پازیٹیولی, اور اس میں ویدر از آن دا ڈیٹ سائڈ اور ایکوٹی سائڈ کچھ کبھی اوپر ہوگا کبھی نیچے ہوگا, بٹ from my perspective, the fact that foreign buying has come back into the market, both on the equity side, اور جتنے میں فکس انکم انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کو ملا, واشنگٹن میں ملا, اور پھر یہاں ان دا لاسٹ 2 to 3 weeks وہ فکس انکم جو فلوز واپس آنے شروع ہوئے ہیں, تو دیکھیں یہ وہ سگنلز ہیں کہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جب آتی ہے تو تھوڑا سا یہ جو جب کانفیڈنس ریسٹور ہوتا ہے, سو دیٹ برنگز دوز فلوز بیک ان. میں یہاں اب جو باقی باتیں ہیں وہ علی اف یو وانٹ ٹو ایڈ اینی تھنگ, بٹ فرام مائی پرسپیکٹیو دیز آر اے فیو تھنگز وچ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن. آئی جسٹ وانٹ ٹو کلوز کہ اس وقت کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ سوال ہو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈسکشنز جو ہیں وہ کیسی چل رہی ہیں, تو آئی کین assure you کہ we had very productive and constructive dialogue with the fund when they were here. اور اس میں دیکھیے ایک چیز میں جو بہتری آئی ہے کہ یہ جو 9 month SBA سکسیزفلی کنکلوڈ ہوا ہے, although tenor short تھا, لیکن اس میں جو ڈسپلن شو کیا ہے وہ اس ڈسپلن کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان کین شو دس ڈسپلن کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں وی کین فالو تھرو. اور اس میں جو ہمارا جو ڈائلاگ ہوا ہے وہ اس نظریے سے ہوا ہے کہ ہم یہ جو کنسٹرکٹیو نیچر آف دا ریفارم ایجنڈا ہے اس میں گوئنگ فارورڈ وی ول ریمین کمیٹڈ ٹو اٹ. اور میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ دا وے آئی لک ایٹ اٹ, دس از پاکستان پروگرام which is being aided, supported, helped and funded by the IMF. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہمیں بڑھانا ہے, اپنی کمپلیکس انرجی ایکویژن ہے اس میں پاور سیکٹر ریفارمز کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے, اس کی گورننس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جو ایس او ایز ہیں, اور یہ اس پہ کئی دفعہ اخباروں نے بھی اس پہ لکھ دیا ہے, اور میں اس میں فرملی بلیو کرتا ہوں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اسٹریٹجک ایس او ایز.
اسٹریٹجک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، لیکن اس ایکٹیویٹی کو پبلک سیکٹر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. The private sector or under the public-private sector partnership, we can manage that activity as we go forward. اور یہی چیزیں ایسی ہیں جو IMF والے بھی کہہ رہے ہیں. اس لیے from my perspective, I am very clear, this is the Pakistan program which is being funded by the fund. باقی ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے، بڑی مثبت اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو بالکل انوالو رکھیں گے اور انفارم رکھیں گے ایز وی گو فارورڈ. بٹ سو فار سو گڈ. ود دیٹ علی اف یو وانٹ ٹو ایڈ، اور اگر احسن صاحب آ گئے تو میں ان کو بھی کہوں گا، لیکن اس وقت وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں، تو بٹ آفٹر دس اف اینی ادر کولیگ وانٹس ٹو ٹاک، ادروائز ویل اوپن اٹ اپ فار ڈسکشن. جی بہت شکریہ سر. آپ نے ایک بڑی کمپریہنسو ان سارے دوستوں کے سامنے پیش کی ہے کہ کس طرح سے مشکل ترین معاشی حالات سے نکل کے ہم فسکل سٹیبلٹی کی طرف پچھلے 1 سال کے اندر ہم نے سفر اپنا قائم کیا ہے. سر میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو آج آپٹمزم یا جو اعتماد نظر آ رہا ہے وہ کسی ایک فیصلے کا نتیجہ نہیں ہے. یہ جو آج اعتماد جو آپ کو فرق شکل کے اندر، چاہے آپ اپنی کرنسی مارکیٹ دیکھ لیں، چاہے آپ اپنی سٹاک مارکیٹ دیکھ لیں، چاہے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ممالک سے انویسٹرز آپ کی طرف رخ کر کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے اپنی اپرچونٹیز یہاں پہ تلاش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں آج، اس کے پیچھے کوئی ایک فیصلہ نہیں ہے، پر یہ وہ چوائس جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے لی کہ آپ نے اس اصلاحات کے رستے کے اوپر چلنا ہے جس سے پاکستان کی ریاست کو مضبوط کیا جا سکے، یہ صرف اور صرف اس کی عکاسی کرتا ہے. تو میں صرف آپ سے گزارش یہ کروں گا، اس وقت جب ہم اگلے سال کے اندر جا رہے ہیں، سب سے زیادہ ضروری اور دھیان جو ہمارا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے یہ جو معاشی استحکام آیا ہے اس کو ہم نے کس طرح سے اینکر کرنا ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ کسی ایک فیصلے سے یا کسی ایک ایکسٹرنل یا انٹرنل ایونٹ سے ہم دوبارہ اس طرح اپنی جو دیوالیہ پن کی طرف یا اپنی معیشت کو کمزور کرنے کی طرف دوبارہ نہ چل پڑے. تو سب سے بڑی ترجیح جو آج ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس استحکام کو اینکر کس طرح کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ، آئی ایم ایف کی شراکت داری کے ساتھ اس نظام کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. اور اس کے اندر جو فریم ورک طے کیا جا رہا ہے اس کے اندر شہباز شریف صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر کٹ ترجیحات تھی کہ ہم نے جو کمزور ترین لوگ جو پچھلے 2 سال کے اندر مہنگائی کی چکی کے نیچے پس چکے ہوئے ہیں، ہم نے کسی بھی صورت ان کے اوپر اور بوجھ ڈالنے کی جو بھی کوشش ہوگی اس کو روکنا ہے، اس کے سامنے بند باندھنا ہے. تو بھرپور کوشش آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گی کہ ہم جو ولنریبل سیگمنٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں. دوسرا جو پرنسپل جس کے اوپر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ حکومت کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف کس طرح سے لے کے جانا ہے، اور وہ دوست جو نان فائلر یا کوئی اور رستہ اختیار کر کے ٹیکس کی نیٹ کے اندر آ کے اپنا جو جائز حصہ ہے وہ اپنی اس معیشت کی اور اپنی اس حکومت کی جو ڈیولپمنٹ کا جو ایک جرنی ہے اس کے اندر ادا نہیں کرے، ان کے لیے کس طرح سے وہ کاسٹ آف نان کمپلائنس کو بڑھانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اصول جس کے تحت اس سارے نظام کو اینکر کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی سیگمنٹ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے کوئی فرق نظام یہاں پہ عمل میں لایا جائے گا. سب کو اپنی آمدنی کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، تاکہ جو آج یہاں پہ سالہ سال سے روایت پڑی ہوئی ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن اور باقی کے ایسے میجرز جن سے غریب آدمی کے لیے جگہ تنگ ہوتی گئی ہے، ان جو ہماری جو سٹرکچرل فالٹ لائنز ہیں ان کو کریکٹ کر سکیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب فائنانس منسٹر صاحب، شہباز شریف صاحب اور کیبنٹ کی اپروول کے بعد کل بجٹ اپنا پریزنٹ کریں گے تو آپ اس پس منظر کے اندر اس کاوش کو، ہماری پاکستان کی حقیقتوں کو، آئی ایم ایف کے ساتھ شراکت داری کو دیکھتے ہوئے
اسی تناظر کے اندر ایویلیویٹ کریں گے اور اس صورتحال کے اندر اس پس منظر سے اس ساری کی ساری کاوش کے اندر ہمیں اپنی مدد اور اپنا سہارا اور اپنی رہنمائی وہاں پہ مہیا کریں گے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ایک اپنا تعلق بھی ہے. آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنی فیڈ بیک اچھی نیت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اسی طرح ویلکم کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بجٹری پروسیس آگے چلے گا اس میں اگر کوئی خامی کمی آئی ہے تو اس کو کور کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. کو کریں گے جی. وی ناؤ اوپن اٹ اپ جی فار ڈسکشن. سب کو سوالات کرنے کا موقع دیا جائے گا بٹ پرووائڈیڈ کہ ہم ون بائی ون کر لیں. حنیف خالد صاحب اسٹارٹ کریں. پیمنٹس 2.1 ٹریلین تک چلا گیا. یہ جو بھی لیول ہو سکتا ہوں اس میں سے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے, فیک ہو سکتا ہے کہ 2.7 یا 2.8 ٹریلین ہونے والا ہے, جبکہ ڈسکوز تمام ملا کے ان کی آمدنی جو وصولیاں ہیں وہ 2.5 ٹریلین. تو یہ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کس طرح مینیج کریں گے, کیونکہ آج پورے پاکستان میں آپ کے اور ہمارے غریب عوام لوڈ شیڈنگ کی چکی میں پس رہے ہیں اور مہنگائی اور یونٹ بجلی بڑھ چکی ہے کہ وہ نہ انڈیا میں ہے, نہ بنگلہ دیش میں ہے, نہ سری لنکا میں ہے. تھینک یو سر. جی. میں تھوڑا سا پرنسپل کی بات کر لوں. آپ کا سوال بالکل جائز ہے اینڈ دین آئی ول گیو دا فلور ٹو علی, تاکہ وہ اس لیے بھی کہ وہ منسٹر آف اسٹیٹ فار پاور بھی ہیں, تو آئی تھنک دس از اے رائٹ کویشچن فار ہم ٹو بی ایڈریسڈ. لیکن دیکھیے یہ جس پرنسپل کے ساتھ سر ہم آگے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم نے ریفارم کرنی ہے اس میں دو پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس پالیسی ہے اور ہم اس کو انفورس نہیں کر پا رہے, اس کو انفورس کروانا ہے, ویدر اٹس آن دا ٹیکس سائڈ اور ویدر اٹس آن دا پاور سائڈ, اور میں دونوں کی بات کروں گا. اور پھر اگلی چیز ہم نے یہ کرنی ہے کہ جو نئے انیشیٹوز آ رہے ہیں, تو میں ایف بی آر سے شروع کرتا ہوں, رائٹ. تو وہاں جو اس وقت لیکیجز ہیں ان کو ہم نے پہلے بلاک کرنا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ جو اس قسم کا ہدف ہے وہ کل بات کریں گے, کیونکہ بجٹ کی اگر آج ہی بات کر لی تو پھر تو مناسب نہیں ہوگا کہ کل اسمبلی میں جا کے کیا بات کرنی ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اس میں دونوں چیزیں ہوں گی کہ جو ٹریک اینڈ ٹریس ہمارا کام نہیں کیا, جو ہمارا پوس کام نہیں کیا, اور جو جس طرح ہم اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہیومن انٹرونشن اس میں کم کی جا سکے. اور اس کے علاوہ جو ہم نئے سیکٹرز ہیں, جس طرح ابھی علی نے بڑی اس کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, آئی تھنک واٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو سی, دے آر نو سیکریڈ کاؤز, دے آر نو سیکریڈ کاؤز. ایوری ون ول ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دس اکانومی, کیونکہ اس ملک میں فلانتھرپی سے, خیرات سے اسکول چل سکتے ہیں, یونیورسٹی چل سکتی ہیں, ہسپتال چل سکتے ہیں, ملک نہیں چل سکتے, ملک ٹیکس سے ہی چل سکتے ہیں. دیٹس ون سر, اور یہ بیسک پرنسپل ہے. اسی طرح یہ پاور کی اب آپ سے بات کریں گے, بیکاز اس میں جو تھیفٹ کا تخمینہ ہے وہ 500 بلین ہے. اس میں یہ اور منسٹر اویس لغاری, تو جو پہلا قدم انہوں نے اٹھا لیا ہے سر کہ جو ڈسکوز کی کارپوریٹ گورننس ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا ہے, اور وہ جو لا پاس ہوا ہے جس سے ہمیں یہ اب جو بورڈز ہیں ان کو ہم چینج کر سکیں گے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر ایس ایم ای پروفیشنلز لے کر آئیں گے, جو اویس لغاری صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, انڈر بینگ ویری ایبلی اسسٹڈ بائی علی صاحب ایز ویل. اور اسی کو پھر ہم نے ان کو, اور آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا بھی ریزالو سن لیا ہے
we are going to take this discourse into the private sector. اس کے دو روٹس ہو سکتے ہیں. ہم اعلیٰ ترکیہ اس کو کنسیشن سائٹ پہ لے جا سکتے ہیں, اور وی ہینڈ اٹ اوور ایکچولی ٹو دا پرائیویٹائزیشن کمیشن اینڈ دے ٹیک اٹ فارورڈ, اور اے کمبینیشن آف بوتھ. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ پبلک سیکٹر میں نہیں رہ سکتے ایز وی گو فارورڈ. تو آئی تھنک جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے, I'll hand it over to علی جی. بہت شکریہ سر. رامے صاحب, آپ نے جو آئی پی پیز اور ہمارے توانائی کے شعبے کے اندر جو کیپیسٹی چارجز کا بوجھ ہے اس کے بارے میں خصوصاً سوال کیا. میں صرف اتنی گزارش کروں گا, دیکھیں یہ پاکستان کی سوورن کمٹمنٹس ہیں. اب ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس کو کس طرح سے حل کرنا ہے, مجھے بالکل احساس ہے کہ وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جس کی وجہ سے شاید ہم وہ ریلیف بجلی کی قیمت کی شکل کے اندر ایک عام آدمی کو اور ایک جو آپ کی معیشت کو چلانے کے لیے انڈسٹری کے لیے ایک بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے شاید وہ اس طرح سے پوری نہیں کر سکتے, اور اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس اور باقی چیزیں بھی سفر کر رہی ہیں. پر میں گزارش یہ کروں گا, سوورن کمٹمنٹس جو ہوتی ہیں ان کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے, اور مشاورت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے ان معاملات کو حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. پر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑا مسئلہ ہمیں جو اس جو ازدہے کو جو ہمارے سامنے کھڑا ہے حل کرنے میں مدد کر سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کنزمپشن اگر گریڈ کے اوپر بڑھائیں گے تو اس کیپیسٹی چارج کو جو یونٹ آف کنزمپشن نیچے جو آپ جس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو پر یونٹ بیسس پہ اس کا کنٹریبیوشن کم ہو جائے گا. تو جب آپ اصلاحات کی طرف اور گروتھ کی طرف جائیں گے, کیونکہ استحکام تو اب کافی حد تک آ چکا, تو وہ نیچے ڈینومینیٹر ایکسپینڈ ہوگا, خود بخود یہ بوجھ کم ہونا شروع ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو لوڈ شیڈنگ کی طرف آپ نے اشارہ کیا, دیکھیں آج آپ کے پاس جو پلانٹس لگے ہیں وہ کیپیسٹی اتنی موجود ہے کہ اگر آپ دینا چاہیں تو آپ سب کو بجلی مہیا کر سکتے ہیں. میں اس کے اندر ٹیکنیکل لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے, کسی جگہ پہ کوئی ٹرانسفارمر اوور لوڈ ہو گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, وہ بات نہیں کر رہا ہوں. پر اس کے علاوہ اکنامک لوڈ شیڈنگ جس کے اندر ہر فیڈر کے اوپر جو لاسز ہیں اس کے اندر ہائی لاس فیڈرز کے اوپر چند گھنٹے آپ کے سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اور جس طرح آپ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے آپ اس کے اوپر پروگریس کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو ریلیف بھی اکارڈنگلی دیا جا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ گھوم گھما کے آپ کو ایک فائنینشیل پرابلم بھی بن گیا ہوا ہے. تو شارٹ ٹرم کے اندر وہ گورننس کے بھی وہ میجرز جن کی طرف فائنانس منسٹر صاحب نے اشارہ کیا, بورڈز کی ریکانسٹیٹیوشن, پرائیویٹائزیشن, اینڈ کس طرح سے آپ نے اب جو گورننس کے پہلو ہیں اس میں چوری, اوور بلنگ, آپ کے جو کسٹمرز ان ڈسکو کے اندر ہیں اوور بلنگ کا بھی شکار ہیں, آپ کی نیپرا کی رپورٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, وہ بھی ان سارے دوستوں کے اوپر بوجھ ہے. اس کے علاوہ لیک آف پیمنٹ. تو یہ ساری چیزوں کو گورننس کے اندر جب آپ ڈسکوز کو بہتر کریں گے اور ان کو آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے تو وہاں سے بھی بہتری آئے گی. آئی پی پیز کے ساتھ بیٹھ کے جب آپ اس معاملے کو ایک ہولسٹکلی اٹینڈ کریں گے اس سے بھی بہتری آئے گی. پر ہمیں آپ کی جو آپ نے جس بیماری کی نشاندہی کی اس کا پورا احساس ہے, اور اس کے اوپر آپ شہباز شریف صاحب نے آج بھی کئی گھنٹے کی میٹنگز کی ہیں, اور بہت جلد آپ اچھی خبریں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آتی سنیں گے اس کے اوپر. فرحان بخاری صاحب. Consequence of that, reports from markets suggest that there's been a very visible reduction in the purchase of fertilizers for the summer crops. And there are many people who believe now that this is going to play into agricultural growth next year. How are you going to avert this crisis? Because this does look like an emerging crisis, that's one. Two, in your previous job as president of Habib Bank, you led one of the most successful interventions by a bank in the agriculture sector. I believe it was 45,000 acres, if I'm not mistaken. Have you thought about translating that experience, your own personal experience, into the wider agriculture sector in Pakistan? Your government is really serious about reviving agricultural growth and taking it to a different level. جی thank you فرحان. دیکھیے یہ جو ایگریکلچر کی بات ہے
we should all be very clear that this is and will remain a very critical pillar of our growth. کیونکہ دیکھیں کافی لوگ میرے سے بات کرتے ہیں اور ٹائم ول ٹیل کہ اس کو ہم آگے کیسے ہم لے کے جاتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام از آل اباؤٹ اسٹیبلائزیشن. لیکن دو ایسے سیکٹرز ہیں فرحان، اور آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، اتنی دیر سے منسلک ہیں اس شعبے کے ساتھ، جس کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، which is agriculture and IT. Everything is in our control. yields کیسے بڑھانی ہے، سیڈس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ڈیری اینڈ لائف اسٹاک which is we almost talk about agriculture as the crops, but جیسے آپ جانتے ہیں 50% of the country's agriculture GDP is dairy and livestock. اور ہم نہ بھی جائیں نیدرلینڈس کی yields کی طرف، اگر اس سائڈ پہ ہم ڈائریکشن ہی ادھر چلنا شروع کر دیں، ابھی ہم چائنا سے واپس آئے ہیں، جو پوٹینشیل ہے وہاں in terms of what we can export in terms of dairy and livestock is huge. تو یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے، انکلوڈنگ دا فائنینسنگ پارٹ آف اٹ، جو گورنر صاحب کے ساتھ اور چیئرمین پی بی اے کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ ہم نے ان سیکٹرز میں ہم نے کیسے اس کو آگے لینڈنگ پہ لے کے جانا ہے. دیکھیں جو آپ کے دو مین سوالات ہیں اس میں پھر میں علی کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے آئیڈیاز دیں. فرام این ایچ پی ایل پرسپیکٹو ہم نے جو ڈائریکشنلی ایچ پی ایل زرعی سروسز کو لے کر چلے، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم جو مڈل مین کا رول ہے اس میں کمی لے کر آئیں. رائٹ، سو وی اسٹارٹیڈ ود انٹرونشنس کہ ہم کھاد بھی دیں، انپٹس بھی دیں، اس میں ایگرونومی ایڈوائس بھی دیں کہ کراپ سائیکل کیسے چلنا چاہیے، پھر میکنائز فارمنگ دیں، اور پھر ان کے جو آؤٹ پٹس ہیں ان کو بھی. سو اٹ واز اے کلوز لوپ. اسی لیے ایچ پی ایل زرعی سروسز ہم لے کر آئے ہیں، کیونکہ دا ریالٹی از کہ جو مڈل مین ہے یا جس کو ہم آڑتی کہتے ہیں، دا امپلسٹ انٹرسٹ ریٹس آر 70-80%. رائٹ، سو آئی تھنک اس کو ایز یو نو کہ گورنمنٹ آف پنجاب تو اس کو بالکل آگے لے کے جا رہی ہے. کل چیف منسٹر سندھ بھی تھے وہاں، تو وہ بھی اس کو ایسے ہی آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، بیکاز یہ پروونسز کے ساتھ مل کے ان کے مشاورت کے ساتھ ہم نے اس کو جو ہے آگے لے کر جانا ہے. دا لاسٹ تھنگ آئی وڈ سے فرحان، میں جو باقی میں نے بات کی ہے، میں ایگریکلچر میں بھی اس میں بلیو کرتا ہوں کہ جتنا ہم حکومت کو نکال سکیں، جس چیز سے نکال سکیں، جس چیز سے نکال سکیں وہی بہتر ہوگا. رائس آپ کا چل رہا ہے نا، I appreciate wheat is staple, rice is not, right? Rice is staple in Philippines and Vietnam, I get that. لیکن دیکھیں وہ ایک مارکیٹ ڈائنامکس کے حساب سے ماشاءاللہ دیٹ کراپ بمپر کراپ، اس سے ہم نے زر مبادلہ بھی کمایا ہے. تو اس میں جتنا ہم کہیں گے کہ جی پہلے سپورٹ پرائس اناؤنس کر دیں، پھر وی فالو تھرو اور وی ڈونٹ فالو تھرو، وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سائیکل. اور میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ جو پاسکو ہے، we are going to restructure PASCO. Strategic reserve ہمیں رکھنے چاہیے، بالکل رکھنے چاہیے. Does it have to be in the public sector by the government? Absolutely not. تو یہ اب دیکھیں گے inshallah weeks to come, we are going to make announcements around PASCO as well. Because دیکھیں جتنا ہم گورنمنٹ کو نکالیں گے ان ایکٹیویٹیز سے، اتنا ہی ہر چیز میں اس میں بہتری آئے گی. باقی آپ کو اسپیسیفک بات کرنا چاہتے ہیں جی on the جو فرحان کا سوال ہے. بخاری صاحب، میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ایگریکلچر از اے سبجیکٹ وچ از ویری کلوز ٹو دا پرائم منسٹرز ہارٹ. وہ انہوں نے جو تکلیف اس ویٹ کرائسس کی وجہ سے آپ کے ایگریکلچر سیکٹر کے تھرو پرمیٹ کر رہی ہے، ہی از ویری کوگنیسنٹ آف دس جو ڈیمیج ہے. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ویدر اٹ از ان کولیبوریشن ود دا پنجاب گورنمنٹ، اور کیونکہ یہ ایس آئی ایف سی کے اندر بھی اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے، تو ڈائریکٹ انٹرونشن کے ذریعے جس حد تک کوشچن ہو سکے گا اس کو بھی دیکھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو اگلا کراپ سائیکل اب چل رہا ہے اس کے اندر ان کے انپٹس کو کس طرح سے مینیجبل رکھنا ہے ڈسپائٹ دا فزیکل کنسٹرینٹس، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی بھرپور کوشش ہوگی. اور باقی فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہے ان کی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرنے کے لیے سیڈ ٹیکنالوجی اور میکنائزیشن کے اندر کیا کام ہو رہا ہے. بٹ انشاءاللہ تعالیٰ ایوری ون از کوگنیسنٹ آف دیئر پین، اینڈ اس کو جس حد تک ہو سکے گا حل کرنے کی کوشش کریں گے.
अशरफ मर्दम सर। देख जी ठीक, तो देखिए इसमें मैंने चूँकि पहले ही उसको चूँकि ये सवाल आना था और अभी आएगा एज वी गो फॉरवर्ड, तो जो इन्फोर्समेंट वाला एलिमेंट है उसको काइंडली इग्नोर ना कीजिए। और उसकी वजह ये है कि देयर इज़ अ हेल्दी डोजेज ऑफ स्केप्टिसिज्म, जो मैं मानता हूँ, क्योंकि ये सालों साल डेकेड से ये चीज़ हुई नहीं है। चूँकि हुई नहीं है तो इसलिए कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि जी फर्दर इन्फोर्समेंट से हम और चीज़ें जो हैं उसमें लेकर आएंगे। और वो मैं बाकी जो है वो बजट स्पीच में सर मैं बात करूंगा उसमें, क्योंकि वो फिर वो फिर बात आगे चली जाएगी। लेकिन मैनी अदर सेक्टर्स जिसके बारे में जी मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन ये जो है वो उसमें उस वक्त बात करेंगे कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस साल भी तो 30% हुआ ना, इस साल भी तो 30% हुआ कि नहीं हुआ। ये पहले किस साल में ये 30% बढ़ा है? तो अगर हम करना चाहें तो हम इसको एक्चुअली अचीव करके दिखा सकते हैं। और इसमें इन्फोर्समेंट एंड न्यू मेजर्स और उस पर मुफस्सल बात होगी, ताकि जो लीकेजेस हैं अगर उन्हीं को हम ख़त्म कर दें। बार बार ये बात हो रही है कि जो लिटिगेशन स्टक अप है, जिसकी वजह से पहला बिल भी पार्लियामेंट में ये प्रोड्यूस हुआ है कि उसको रिड्यूस किया जाए, अगर उसमें से एक सर्टन फ्रैक्शन भी उसमें से आ जाए तो वो भी आई थिंक विल बी अ बिग हेल्प। China trip was very much about rejuvenating CPEC phase 2 period. वो री-engagement बहुत ज़रूरी थी। जो बीच में हियाटस आया, जो गैप आया, फिर अनफॉर्चुनेटली जो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हो गए, उसकी वजह से फर्दर हमें सेट बैक हुआ, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बट इट्स ऑल अबाउट मेकिंग श्योर कि ये बिजनेस टू बिजनेस एजेंडा है। गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर वी गॉट सम वेरी गुड रिस्पॉन्स। और इसमें दिस ऑल अबाउट बिजनेसेस एंड वी ब्रिंगिंग अप आ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और ये वो जो बिजनेसेस यहाँ ट्रांसफ़र हों जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो सकें। तो इसलिए हमारा जो पहले 1.5 दिन थे वो ऑल अबाउट बिजनेस टू बिजनेस। शेंजन में जो सारी डिस्कशन हुई, जो 31 MOU साइन हुए, लेकिन उसके अलावा ये MOU साइन होना एक बात है, बट असल इंटरेस्ट जो आना जो POEs से वहाँ से आया है, जो प्राइवेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, इसका मेन मकसद वॉज टू रिवाइव CPEC फेज़ 2, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है उसको आगे मोनेटाइज कर सकें। और बाकी जो सारी आप डिस्कशंस कर रहे हैं जी, आप जो बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डेट डिस्कशन, ये तो ऑनगोइंग डिस्कशन है और इसको हमें आगे लेकर जाना है। बट दैट वाज नॉट द रीज़न व्हाई वी वेंट टू चाइना। Last year in May, the inflation rate was at 38.0%, which is now come down at 11.8%. What measures the government has taken to control the inflationary pressures? Do you think this decline trend will continue for the next month, other month? ये देखिए, ये तो डिफरेंट चीज़ें इसमें कोई, आई डोंट थिंक देयर इज़ वन सिंगल मेजर विच हैज़ हेल्प्ड अस इन डूइंग दिस। द रियलिटी इज़ कि ओवरऑल जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस और जिस कमोडिटी सुपर साइकिल में हम थे, वो जब ख़त्म हुआ है तो दैट हैज़ सर्टनली हेल्प्ड अस ऑन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स यहाँ लिए गए हैं, दैट हैज़ हेल्प्ड अस बिकॉज देखिए हमारे मुल्क में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का भी बड़ा इम्पैक्ट है। तो अगर खुदा ना खास्ता हमारी करेंसी जिस डायरेक्शन में कहा जा रहा था पिछले साल सितंबर अक्टूबर में, खुदा ना खास्ता अगर ये उसी डायरेक्शन और सिमत में चलती रहती तो आज हम ये 12% की बात ना कर रहे होते। तो आई थिंक कि ये जो आपने बात की है उसकी सस्टेनेबिलिटी की,
वो we are quite clear कि will start continuing to move in the direction, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अपना एक व्यू है कि by July of next year, which means we are talking about early 25-26, it will come down to 5 to 7%, और इसमें both the monetary policy and the fiscal policy will have to come together to make sure कि हमारी trajectory जो है ये maintain रहे. Thank you, sir. दो सवाल हैं आपसे. एक तो अभी आपने फरमाया कि स्टेट बैंक के रिजर्व $9.1 मिलियन है. इसमें वो अमाउंट कितनी है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मार्केट से परचेज किया? नंबर 1. नंबर 2, कल आप लोगों ने NEC में कुछ फैसले किए हैं जिसके मुताबिक जो पार्लियामेंटेरियन की स्कीम है वो आपने रिवाइव कर दी. ये SIFC का फैसला था बंद करने का. आपने SIFC से उसकी परमिशन ली या ऑन बोर्ड लिया? और थर्डली 3,900 अरब रुपए की टैक्स एग्जम्पशन है जो इस किताब में दी. इसमें से कल कितनी विड्रॉ करने जा रहे हैं? थैंक यू. तीसरे सवाल का जवाब तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, तो वो तो बड़ा क्लियर है, वो कल आपको थोड़ा सा तकलीफ करनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा, उसके बाद उसको आपका जो है वो जवाब आपको उसका मिलेगा. जो कल NEC के डिसीजंस हैं जी, उसमें आपकी बात दुरुस्त है. कुछ जो NEC के डिसीजंस हुए हैं वो हमने रिवर्स किए हैं. जो केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कोई डिसीजंस लिए which the elected government and the elected provincial governments have every right to revisit some of those decisions, and that's what happened. पहला सवाल क्या था जी? डॉलर का रिजर्व्स का जो लेवल, डॉलर का रिजर्व्स, उसमें शहबाज राणा साहब मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि इसीलिए मैंने क्वालिटी की बात की है. मैं एग्जैक्ट नंबर तो आप गवर्नर साहब से बात कीजिए बिकॉज इट्स वेरी मच हिज डोमेन, बट a significant amount has come from open market operations. My question is basically about what we see in the debt market, in the sense that how much are we looking forward to rollovers, external financing, किस तरह से meet करेंगे हम लोग, creditors have raised concerns, international research institutions have this as well, so see next year, and also if we could get FY25's growth projections, that would be great. Right. So I think the easiest way to describe it is the way we have managed 23-24 is going to be more or less the same pattern that we see in 24-25. So we will see rollovers, and number one. Number two, I do see some of the commercial bank borrowing coming back in. Although, हमारा सारा, the whole emphasis is looking at this fiscal year, but since you are looking forward, when we went through a delayed program in the last fiscal year, some of the appetite disappeared, especially from the Middle Eastern commercial banks. And you might be well aware that at the peak, they used to have $2 to $2.5 billion of, these were not long-term financing, these were short-term trade finance supporting the balance of payment. And those went down to zero because we had to repay, right? Because delayed program, on the basis of that, our ratings went down, sovereign ratings went down, and therefore they withdrew this support. So first of all, on the external finance side, we are entering the year on a much stronger note than where we were at the beginning of last year. The second thing is we will follow almost the same pattern in terms of our repayment schedule, and therefore I'm very confident that the repayment is not going to be a big issue for next fiscal year. And the third thing is I do see some of the commercial bank borrowing coming back in. Uska main aapko estimate nahi de sakta. I've had the first set of meetings with these banks in Dubai on my way back from Washington, D.C. We are engaged with the rating agencies.
میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ they will wait for the EFF to be in place before they start looking at جو ابھی علی نے بھی بات کی ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ why are we looking at the EFF and with a larger and a longer program with the fund, because we want permanence in that macroeconomic stability. اور جب تک وہ نہیں آئے گی ہماری ریٹنگ ایجنسیز ول ناٹ موو. بٹ دا تھرڈ تھنگ از جو ابھی چائنا میں بھی بات ہوئی ہے کہ وی آر ویری کین ٹو گو فار این اناگرل پینڈا بانڈ. تو ایون بفور وی گو بیک ان ٹو دا یورو اور دا ریگ ایس 144A market, we are very keen to at least go for an inaugural panda bond during next fiscal year and hopefully during this calendar year, اور اس کو پھر ہم ٹیپ پہ رکھ سکیں تاکہ جتنا بھی اماؤنٹ ہو at least we have a diversified funding base. So on the external finance side, inshallah, once the fund program is in place, I don't see that as a big challenge. خلیق کیانی سر. سیکنڈلی آپ نے پورے سال کا پچھلے سال کا دیا, یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے پچھلے تقریباً آلموسٹ 100 days ان پروسیس وہ کون سے فیصلے کیے ہیں جس کی بیسس پہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارے اگلے 9 مہینے یا اگلے 3 سال جو ہے وہ اس سے اچھے کمفرٹیبل پوزیشن میں. اچھا, تو آئی تھنک کہ دونوں سوال آپ کے درست ہیں اور بڑے اچھے سوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کسی بھی ملک میں autonomy does not mean that you don't talk to each other. I can assure you, having worked in the US, the Fed and the Treasury do talk to each other. Doesn't mean they impose decisions on each other, but dialogue ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, کہ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ اکٹھی ہو کر چلنی پڑتی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ انہوں نے کوئی ایسی بات اپنی ایڈوائس میں لکھی ہے کہ اسپائک ہوگا یا اسپائک ہونے والا ہے. میں نے تو ایک جنرل آپ سے بات کی ہے کہ آل دا سینٹرل بینکس اراؤنڈ دا ورلڈ آر کلیئر کہ اگر انفلیشنری پریشر کہیں سے دوبارہ آئے, the last thing they want to do is to, once they have brought the rates down, they start jacking it up again, especially in the short term. So they want to wait it out and see the budgetary measures, اور صرف budgetary measures نہیں, اس کے آگے جو بھی decisions ہونے ہیں, and I respect that decision کہ وہ اس کو اگلے مہینے کی جو developments ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. But from our perspective, I think our effort would be to ensure کہ یہ trajectory جو ہے وہ جاری رہے. جہاں تک آپ کے 100 days کا تعلق ہے, دیکھیے we are very clear as cabinet کہ جو چیزیں, کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے دوبارہ ڈسکس کر سکتے ہیں, and we can debate, believe me, we can debate forever کہ اس ملک میں کیا ہونا چاہیے. اور میں ابھی نہیں کہہ رہا in this role, if you go and pick whatever I have said in public forums over the last 2 years or so, whether I was chairman of Pakistan Business Council, chairman of Pakistan Bank Association, جس فورم میں میں گیا ہوں کہ what and why we have known for a very long time. We just don't do it. So we have tried to go into an implementation and execution phase. جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے, جو FBR کی میں آپ سے گزارشات کر رہا ہوں کیونکہ وہ ڈائریکٹلی انڈر مائی پرویو ہے, تو ہم نے انتظار نہیں کیا کہ ہم بجٹ دیں گے, ہم نے انتظار نہیں کیا کہ آگے EFF ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو ودن اے منتھ ہم میکنزی کو ہم نے آن بورڈ کیا فار اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن آف دا سسٹم, بیکاز جب تک ہم ہیومن انٹرونشن کم نہیں کریں گے یہ جو کام ہے بہت مشکل رہے گا. تو وہ کام, دیٹ ٹیم ہیز بین موبلائزڈ اوور دا لاسٹ 3 weeks or so, اور اس میں بھی ہم نے یہ ان کو کام نہیں کیا کہ آپ آ کے اسٹریٹجی بناتے رہیں اور ڈیزائن ورک کرتے رہیں. ہم نے کہا ہے کہ جو کوئک ونز ہیں ان کوئک ونز کو آپ آگے جو ہے اس کو آگے لے کر جائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے ہمارے پاس, وہ ڈیٹا میرے پاس, فار ایگزامپل میں اپنی
डन एंड जो अगर मुझे नोटिस इशू होना है तो वो सेंट्रलाइज तरीके से इशू होना है, और इस डेटा एनालिटिक्स टीम ने सिर्फ उसकी वेरासिटी चेक करनी है ताकि मुझे कोई हरास ना कर सके और मुझे कोई गलत नोटिस ना भेज सके। तो देखिए ये हमने कुछ चीज़ें हैं ऑलरेडी जो है वो शुरू कर चुके हैं। ट्रैक एंड ट्रेस वी हैव गॉन एंड उसको हमने सस्पेंड किया है और उसको हम दोबारा रिविटलाइज करने जा रहे हैं, बिकॉज ये शुरू होना था टोबैको से, फिर शुगर पे, फिर फर्टिलाइजर पे, फिर सीमेंट पे, एंड द रियलिटी इज इट हैज़ बीन अ स्पेक्टेकुलर फेलियर। क्योंकि अगर डिज़ाइन, और देखिए मैं हमेशा खुलकर बात करूंगा, राइट, कि अगर डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी है या नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन वाज लैक्स, और बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन वाज लैक्स उसका जो रिजल्ट है वो 0/0 है, और उसी की वजह से ये सवाल आ रहा है कि जी आप टैक्स वसूल कर पाएंगे कि नहीं वसूल कर पाएंगे, राइट। और मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ इस सवाल की, क्योंकि हमने ये नहीं करके दिखाया, और जब तक हम करके दिखाएंगे नहीं तो ये चीज़ इसी तरह हमारा क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो अपनी जगह मौजूद रहेगा। इसी तरह जो पावर साइड पे हैं, देखें जो अवैस साहब और ये अली साहब आगे लेके जा रहे हैं, हमने इंतज़ार नहीं किया, जो लेजिस्लेशन लानी थी वो लेजिस्लेशन लेकर आए हैं ताकि इन बोर्ड्स को रिमूव किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को इंड्यूस किया जाए, प्राइवेट सेक्टर के बोर्ड आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। और ये देखें, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन फेज में लेके जाएं राइट अवे, रादर देन वेटिंग फॉर X, Y और Z। इसी तरह इस वक्त 2 एसेट्स हैं विच आर इन प्ले ऑन द प्राइवेटाइजेशन साइड। बड़ा अच्छा काम किया केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने, फवाद हसन फवाद साहब ने, आई गिव हिम अ लॉट ऑफ क्रेडिट वेयर ही ब्रॉट द PIA ट्रांजैक्शन। उस PIA ट्रांजैक्शन को हम आगे लेकर चले, उनमें कंपनीज इनकॉर्पोरेट होनी थी, लाइबिलिटीज शिफ्ट होनी थी इनटू द होल्ड को, वो सारा हुआ। तो PIA अब 6 लोग प्री क्वालिफाई हो चुके हैं और इंशाल्लाह उसकी ड्यू डिलिजेंस इस वक्त जारी है, और आप जुलाई अगस्त तक इंशाल्लाह उसका रिजल्ट देख लेंगे। इसी तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो आउटसोर्सिंग है उसमें भी ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपने किया है और आप कुछ दिखा सकते हैं। इस्लामाबाद की आउटसोर्सिंग भी इसी तरह जो क्वालिफाइंग बिड्स हैं वो आ चुकी हैं, उसमें भी हम डिलीजेंस की तरफ लेके जाएंगे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं रुकेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ताकीद कर दी है कि इस ट्रांजैक्शन को वी हैव टू सी इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन, और उसके फौरन बाद कंकरेंट काम शुरू हो चुका है लाहौर एयरपोर्ट पे और कराची एयरपोर्ट पे, कि जैसे ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो, those transactions should be ready to go into the privatization commission and with the aviation ministry, ताकि हम उनकी भी आउटसोर्सिंग आगे लेके जाएं। ये मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे रहा हूं कि हमने पिछले 100 दिनों में कुछ किया है कि नहीं किया। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि आपने जो बात की है वो दुरुस्त बात है। पॉलिटिकल टेंशन हो या ना हो, द रियलिटी इज आफ्टर द 18th अमेंडमेंट फेडरल गवर्नमेंट को सूबों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। उनकी मुशावरत से जो चीज़ होनी है वो होनी है। कल भी जो NEC की मीटिंग हुई, आई थिंक ये बड़े अच्छे माहौल में हुई विद ऑल द 4 चीफ मिनिस्टर्स देयर, और तो इसलिए सारे स्टेक होल्डर्स को जी आगे लेकर हमने चलना है, और मेन चीज़ ये है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस हर सूरत में होगा। और ये अभी भी ये अली साहब मुझे कह रहे हैं कि आज भी ये अली मीन गंडापुर साहब को मिलकर आए हैं, और उनके जो चीज़ें हैं, आई हैव बीन मीटिंग चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान, आई हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK, और इसी तरह चीफ मिनिस्टर साहबा को इन पंजाब मुराद अली शाह साहब के साथ मेरी बड़ी रेगुलर डायलॉग रहता है। ये इसी तरह हमें आगे लेकर चलना पड़ेगा जी। और देखें, ये हम कोई अकेला मुल्क नहीं है,
میں سنگاپور میں 10 سال گزار کے آیا ہوں. اگر آپ آسٹریلیا کا سسٹم دیکھیں تو وہاں بھی فیڈریشن اور پروونسز کا جو ہے وہ ایک ان کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. کئی ممالک ہیں ایسے جن کو اس طرح آگے لے کر چلنا ہے. تو ایک تو اگر مشاورت رکھیں گے, اس کو کنسٹرکٹیو رکھیں ہم, ڈسکشن ڈائلاگ, آئی تھنک دیٹس دا وے فارورڈ. سیکنڈلی جو آپ کی بات ہے جی ایس او ایز کی, میں اپنی بات پہ قائم ہوں. اور اس میں دیکھیں یہ کچھ چیزیں تو ہے نا, یہ پی آئی اے کی بات آپ کب سے سن رہے تھے؟ میں تو بڑی عرصے سے سن رہا تھا, تو ابھی چل رہی ہے نا آگے. بیکاز دیکھیں 2-3 چیزوں کو ہمیں وی ہیو ٹو شو دیم ایز پروف آف کانسیپٹ. اور اگر ہمارا جو اور اس میں سب کو اس طرح دیکھ کے چلنا ہے. ہمارا مجبوری کیا ہے کہ 1 ٹریلین کا خسارہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ 1 ٹریلین کا خسارہ اگر ہم برداشت کرتے رہیں گے تو پھر یہی سوال پوچھا جائے گا کہ یہ آپ ریونیو کیسے بڑھائیں گے اس 1 ٹریلین کو پورا کرنے کے لیے. اس 1 ٹریلین کے اور بہت چیزیں ہم کر سکتے ہیں. جو اسٹیل مل کا آپ دیکھ لیں, لوگ بھی بیٹھے ہیں وہاں, جو سوئی گیس ہے وہ بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے with 0 chances of that mill being revived, جو صرف اسکریپ میں بچے گی. تو دیکھیں یہ اب سب لوگوں کو یہ بتانا ہے. اور چونکہ میں کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز کو خود چیئر کر رہا ہوں, ہر منسٹری سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ آئیں اور اس کو ڈیفینڈ کریں. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پچھلی جو کمیٹی ہوئی ہے اس میں ہم بیچز میں جا رہے ہیں, بیکاز 65-70 کے قریب ایس او ایز ہیں, بیچز میں جا رہے ہیں. اور پچھلی جو کمیٹی ہوئی ہے اس میں جتنے آئے تھے سوائے ایک کے سب ریجیکٹ کر دیے ہم نے, سب ریجیکٹ کر دیے. اینڈ دوز ہیو گون بیک انٹو دا منسٹریز. یہ بیوروکریسی بھی, میرے سارے کولیگز ادھر بیٹھے ہیں اور جو منسٹر صاحبان ہیں وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, اور باقی سارے جو ہے کولیگز ان کو ہم آگے لے کے چلیں گے. جہاں تک نیشنل بینک کے تعلق ہے, دیکھیں وہ تو ان اینی کیس 90% جو آئی مین بینکنگ از ون ایریا وچ از اے سکسیس اسٹوری آن دا پرائیویٹائزیشن سائڈ. تو صرف اس میں نیشنل بینک نہیں ہے, دیر ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ایز ویل جن کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. اینڈ ڈیو کورس نیشنل بینک بھی ضرور دیکھیں گے. جی آئی تھنک وی ہیو اندر 5 or 7 minutes. جی مہتاب صاحب. سر آپ نے ساری باتیں کر لی جو اکنامک فرنٹ پہ. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے اٹ واز ون آف دا لوئسٹ ان لاسٹ 50 years ڈسپائٹ اسٹیبلشمنٹ آف مچ ہائی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن لاز. ایک تو اس کی وجوہات کے بارے میں بتائیں. اگر انویسٹمنٹ اور سیونگ نہیں ہوگی تو کیسے سسٹینیبل گروتھ ہوگی. دوسرا سر یہ جو انہوں نے پارلیمنٹیرینس کی اسکیمس کی بات بالکل آپ کی ڈسکریشن ہے اور یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیئر ٹیکرز نے ایک اور بھی فیصلہ کیا تھا سر. 239 پروجیکٹس تھے میرے خیال میں, یہ 240 تھے وہ نکالے تھے. وہ پروجیکٹس بھی آپ نے پی ایس ڈی پی میں دوبارہ شامل کر دیے. کوئی ریشنل یا کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. انہوں نے کس بنیاد پہ نکالے تھے, آپ کس بنیاد پہ شامل کریں؟ جی آئی تھنک کہ جو آپ نے کہا جو پروجیکٹس ہیں, پروجیکٹس کی ایک پورا ایک فلٹر کا سسٹم بنا لیا گیا ہے انڈر پی ایس ڈی پی. اور اس میں یہی ہے کہ جو ہائی امپیکٹ ویلیو پروجیکٹس ہیں ان کو فنڈ کیا جائے گا تھرو پی ایس ڈی پی. بیکاز آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ جو تھرو فارورڈ ہے دیٹ از اے ویری بگ نمبر. تو اس لیے وی ول ہیو ٹو پر فورس. مہتاب صاحب میں کئی طریقوں سے یہ بات بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان سم سینس, کیونکہ لوگ میرے سے یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے نہیں ہوا اب کیوں ہوگا. اس کا جواب میرے پاس صرف ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دس ٹائم آور ہینڈ ہیز بین فورسڈ. آور ہینڈ ہیز بین فورسڈ. تو اگر اتنے ہم انفنڈڈ پروجیکٹس آگے لے کر جاتے جائیں گے, ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ان پروجیکٹس کو چوز کیا جائے which are going to really create impact for the country. تو اس کا ایک بڑا ایک جو پروسیس ہے اس کو دیکھا گیا ہے. جو آپ نمبر دے رہے ہیں میں جا کر اس کو دیکھ لوں گا. جی مجھے ڈائریکٹ, اس لیے میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا کہ جی ہاں تو اس میں کہ کتنے اس میں واپس انکلوڈ کیے گئے ہیں کہ نہیں کیے گئے. لیکن میں آپ کو ایک پرنسپل بتا رہا ہوں کہ جو نئے پروجیکٹس ہیں وہ اسی پرنسپل پہ سامنے آئیں گے کہ جس کا امپیکٹ ہوگا ایز وی گو فارورڈ.
اور باقی جو انویسٹمنٹ ٹو GDP والی بات ہے آپ کی بالکل درست ہے. یہ علی صاحب ایک فگر دیتے ہوتے ہیں, اسی فگر کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. مہتاب صاحب, میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ جب اصلاحات کی بات ہوتی ہے اور جب وزیر اعظم صاحب جامع اور آپ کی یہ جو دیرپا گروتھ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک بنیادی حصہ اس انویسٹمنٹ ریشیو کا ہے جو پچھلے 15 سال سے یا 20 سال سے 15% کے راؤنڈ اباؤٹ +-1-2% گزری ہے. تو کل جب فائنانس منسٹر صاحب جب تقریر بھی کریں گے تو اس کے اندر کیا معیشت کا رخ تبدیل کرنے کی جو آپ کے معاشی حالات ہیں کوشش ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ آپ اس پہ جانچیے گا. اور میں صرف جو ایک آپ کے پاس تھاٹ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ آتی ہے سیونگ سے, تو معیشت کا رخ پہلے, اور خالی فورن سیونگز ہی میٹر نہیں کرتی جو آپ کی FDI کی شکل میں آتی ہے, وہ تو پاکستان میں 1-2-3% ہے. ڈومیسٹک بھی سیونگز جو ہے کیا ہماری معیشت میں وہ ہیں کہ ہم آپ کی وہ پروڈکٹیو کیپیسٹی کو بڑھا کے اپنی معیشت کا رخ بدل سکیں. تو یہ وہ ایفرٹ ہوگی جو آپ کو کل آپ کو جو فائنانس منسٹر صاحب کی تقریر میں نظر آئے گی, کیونکہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کنزمپشن اورینٹڈ اکانومی ہے, تو اس کو اصلاحات کے ذریعے رخ تبدیل کریں گے تو وہ رستہ انویسٹمنٹ تو کانسیکوینس ہے, پہلے سیو تو کر لینا ورنہ وہ پیسہ بھی تو کہیں سے لا کے انویسٹ کرنا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پیش رفت ضرور ہوگی. مدثر علی رانا, ریسٹ آف دا پیپل جو فرینڈس رہ گئے ہیں تو کل نہیں پرسوں انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا پوسٹ والی کانفرنس. وہ مدثر جی بتائیے. مدثر صاحب. تھینک یو سو مچ سر, میں نے کافی ویٹ کیا تو اس لیے میرے خیال میں ایک کویشچن میرا ایکسٹرا. سر کل ایک تو NEC میں بات ہوئی ہے اور آئی تھنک سو احسن اقبال صاحب بھی آج کچھ اسی وجہ سے نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے 3.6% جو GDP گروتھ ہے کمنگ فسکل ایئر, اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی کم ہے, جس پہ کچھ میکرانس کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ 5 ایئر پلان اور جو کمنگ فسکل ایئر کا ٹارگیٹ ہے اس کو کچھ ٹائم کے بعد ریوائز کیا جائے. جو میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے وہ 3 ماہ کا ٹائم دیا گیا کہ اس کے بعد دوبارہ NEC کر کے اس کو ریوائز کیا جائے. سیکنڈ سر, جب ہم کمپیئر کرتے ہیں لاسٹ فسکل ایئر سے اور کرنٹ فسکل ایئر میں تو جو اکنامک ریکوری ہے اس میں فائنینشیل سیکٹر کی پرفارمنس کو آپ کیا رینک کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو 2 سے 3 سال پہلے ریئل اسٹیٹ سیکٹر تھا جو پیک پرفارمنس پہ تھا وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دوبارہ بوسٹ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے. تیسرا اور آخری سوال, 12,970 کروڑ روپے کا ریونیو ٹارگیٹ آ رہا ہے کمنگ فسکل ایئر کے لیے FDI کا ایز انفلیشن اور GDP گروتھ کو نکال کے آلموسٹ 2 ٹریلین روپے کے آپ کو ٹیکس میئرز ہیں, اس کے لیے ایکسلنسی کیا اسٹریٹجی ہے. تھینک یو سو مچ. جی دیکھیے, یہ آپ کا آخری سوال ہے وہ تو آپ کی بات سن لیتے ہیں. تشریف رکھیں, ناراض نہ ہو. تشریف رکھیں. نہیں پلیز چلے اچھا کر لیتے ہیں, آپ کا کہہ دیا انہوں نے, کہہ دیا سر. تشریف رکھیں, میں بات کرتا ہوں. ریونیو ٹارگیٹ کا جو 2 ٹریلین کا ہے یا اس سے تھوڑا سا کم ہے, وہ ان اینی کیس وہ کل آپ جب بجٹ اسپیچ سن لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اس میں کچھ جوابات آپ کو مل جائیں گے. ہو سکتا ہے سب جوابات نہ ملیں, تو انشاءاللہ وی کین ہیو another ڈسکشن. جہاں تک NEC کا تعلق ہے, دیکھیں یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ NEC شوڈ بی اے اسٹریٹجک فورم جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں. اس میں فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہیں, اس میں چیف منسٹرز بیٹھے ہیں. جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ اگر ہم نے مشاورت کے ساتھ اکانومی کو آگے لے کے جانا ہے تو دس شوڈ ناٹ بی اے پروجیکٹس اپروول اسٹیمپنگ فورم. دس از دا فورم جہاں سے اکانومی کی ڈائریکشن کو ہے اس کو کلیئرٹی آنی چاہیے, ٹریول آف ڈائریکشن آف ٹریول کی آنی چاہیے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 مہینے, میرے خیال میں تو اور میری ایڈوائس بھی یہ ہوگی کہ یہ جو NEC ہے اس کو بجٹ کا پروسیس نہ بنائیں, آپ اس کو کوارٹرلی کریں, رائٹ, سو دیٹ وی کین ایکچولی سی کہ ہم کہاں ہیں, جو ہم نے کہا تھا ہم اس کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں, نہیں لے کے جا رہے ہیں, کورس کریکشن کی ضرورت ہے. اور تو اس لیے آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ تو آپ کی انفارمیشن ہوگی,
لیکن آئی جینولی بلیو کہ اٹ شوڈ بی اے کوارٹرلی فورم ایز وی گو فارورڈ. اور باقی دیکھیں جہاں تک ڈفرینٹ سیکٹرز کی بات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہر سیکٹر جو ہے وہ آ کے گرو کرے, بٹ ایوری سیکٹر آلسو ہیز ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا ٹاپ لائن. جو میں نے پہلے بات کی ہے, دیئر کین بی نو سیکریٹ کاؤز اراؤنڈ دیٹ. تو وہ کل اس میں انشاءاللہ فردر بات ہوگی. جی آپ جی پہلے کر لیں کیونکہ آپ ناراض ہو رہے تھے ان کو جو بزنس ریکارڈر سے. جی میں آتا ہوں. جی بتائیے سر. نہیں سوری, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اگر اتنا بڑا بجٹ رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں تو کیوں پہلے کیوں نہیں ایک طریقے سے اس بجٹ کو رکھ لیتے ہیں ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ پہ. سیکنڈلی میرا کوشچن یہ کہ آپ نے کہا کہ ریمیٹنس میں بہت گروتھ ہو رہی ہے ہمارے سامنے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ عید الاضحیٰ کی وجہ سے ہے یا وہ 8 لاکھ 8.5 لاکھ پاکستانی جو چلے گئے انہوں نے پیسے بھیجے, اس میں کوئی نہیں. دیکھیں جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ جو ریمیٹنسز ہیں, ریمیٹنسز کے اس وقت ہمارے پاس 2 ایونیوز ہیں. جو پی آر آئی آتا ہے وہ آپ کو ایک علیحدہ نمبر آتا ہے جو 3.2 بلین کا ہے. دوسرا ایک اور ایونیو ہمارے پاس ہے وچ از اے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. یہ دونوں انفلوز ہیں اور دونوں انفلوز آر ویری پازیٹیو. اب آپ کا یہ ہے کہ جی اس میں سے 8 لاکھ چلے گئے ہیں, 8 لاکھ میں سے کتنے بھیجا, جس نے بھی بھیجنا ہے واپس تو بھیجنا ہے نا. تو اس میں جو لیکن مے کی میری قربانی کے لیے اس میں ضرور فیکٹر ہوگا. جو مے میں جو 3.2 بلین ہوا, میں نے بالکل آپ کو یہ نہیں کہا کہ دس از ناؤ اے نمبر وچ از دا نمبر گوئنگ فارورڈ. اس میں ہم نے فردر اس میں چیزیں لانی ہیں, ان کے لیے فیسیلیٹیشن کرنی ہے. اس میں جو عید الاضحیٰ کا جو امپیکٹ ہے یہ اسٹیٹ بینک آپ کو بہتر بتا سکتا ہے, لیکن میرا اپنا ویو ضرور ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی فیکٹر ہے یہ. اور عید سے پہلے یہ فلوز جو ہیں بڑھتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو ایز اے بینکر دیٹ آئی ہیو سین دیٹ کہ وہ اسپائک آتی ہے. سو آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ ایٹ آل کہ جی اگلے سال اگلے مہینے کا یہ فگر آئے گا, لیکن دا ریالٹی از وی ول بی ویری کلوز ٹو دا ٹارگیٹ نمبر which was given at the beginning of the year given the May number. باقی جو آپ کی بات ہے کہ جی یہ آپ نے جو ٹارگیٹ اس کا بڑھایا ہے پی ایس ڈی پی کا, اس میں دیکھیے دونوں چیزیں ہیں. اس میں ہم نے 2 چیزیں کی ہیں. اس میں سیکٹری پلاننگ یہاں بیٹھے ہیں, یہ پروجیکٹس کو بڑی اچھی طرح فلٹر کیا گیا ہے. ڈیمانڈ تو بہت زیادہ تھی کہ جہاں امپیکٹ ہو اس کا ہو. ہم نے روپی کور رکھا ہے جس کے انفلوز جو ہیں آر assured فرام دا ورلڈ بینک, اے ڈی بیز آف دا ورلڈ. ہم وہ روپی کور اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ اس وجہ سے انفلوز نہ رکیں اور پروجیکٹس کی کمپلیشن نہ امپیکٹ ہو اگر روپی کور اویلیبل نہیں. سو دیر از اے کمپوننٹ آف دا روپی کور ان دیٹ تھنگ. دا لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو سے از کہ پہلی دفعہ ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ پی 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 کا کمپوننٹ, کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ, اور اس کو ہم کافی اچھی طرح انفورس کریں گے as we go forward. امپلیمنٹ کریں اور باقی صاحب اس کے ساتھ ٹارگیٹ چیلنجنگ ہی ہونا چاہیے, انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اس کے اوپر. بہت مہربانی جی.